ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار سارے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے بھائیو، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی بات سمجھنے، قرآن کی بابت کسی بات کو آگے پھیلانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا عنوان کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے، جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی تب سے لے کر آج تک، تمام ادیان کا موضوع صرف یہ رہا کہ انہی کی پرستش کی جائے، وہی سچے ہیں۔ لیکن کسی بھی مذہب نے، کسی بھی نام نہاد دین نے انسانیت کی بات نہیں کی، انسان کی بات نہیں کی، انسانی معاشرے کی بات نہیں کی۔ اگر کی تو عمومی کی، کھول کر کبھی بیان نہیں کی، لیکن اتنی کی جتنی ان کی اپنے فائدے کے لیے تھی، اور جس سے ان کے دین یا مذہب یا ان کی تعلیمات کو نقصان پہنچتا تھا انہوں نے وہاں پر جا کر ڈنڈی مار دی۔ لیکن دین اسلام میں بنیادی عقائد انسان رہا ہے، اس کا موضوع انسان رہا ہے، اور اسلام کے لیے یہ موضوع اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ ایک پوری سورۃ الانسان کے نام سے موجود ہے، جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں قرآن کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ پہلے وہ جو اللہ کے احکامات کے لیے، قرآن کی بات کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے معاملے میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ ہر شے جو انہیں محبوب تھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کو، وہ لوگ جو اپنے مال و منال کو، مال و متاع کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑنے کو تیار تھے۔ وہ لوگ جن کے لیے دنیا امپورٹنٹ نہیں تھی، ان کے لیے محض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ضروری تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے مومن کا خطاب دیا ہے، جس کا معنی ہے ایمان والا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی انا، اپنے تکبر، اپنی ہردرمی، اپنی ضد اور اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے گھمنڈ میں حق کو ماننے سے انکاری تھے، اور کفر جیسے سری گناہ کے مرتکب ہوتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کہتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی کہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ ولید بن عتبہ ایک بار اپنے دوسرے سرداران سے کہتا ہے کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور میں جا کر ان کو سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات مان لیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، تم اسلام کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو مومن اور مسلمان بنانا چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں تمام قبائل کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں تمام قبائل کی دولت لا کر دے کر تمہارے پیروں میں پھینکنے کو تیار ہیں، اور اگر تم عورتوں کے خواہش مند ہو تو ہم تمہاری شادی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے کریں گے،
انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھا تھا. جس طرح یہ لوگ مال و متاع اور مال و منال کے بھوکے تھے، انہوں نے سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت ویسی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے ولید کیا بول چکے؟ تو اس نے آگے سے کہا میں نے محض اتنا کہنا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سنایا. تو جب اس کو قرآن سنایا تو وہ دنگ رہ گیا. تو سرکار نے کہا میں نے جو کہنا تھا وہ یہی تھا. اور جب وہ واپس اپنے قبیلوں کے سرداروں کے پاس گیا تو اس نے کہا خدا کی قسم جو محمد سناتا ہے نہ وہ جادو ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ شاعری ہے، خدا کی قسم وہ تو رب کا سچا کلام ہے. سبحان. لیکن یہ بات جاننے کے باوجود ولید بن عتبہ مسلمان نہیں ہوا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. ان کی انا، ان کا گھمنڈ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کے دلوں میں کجاوا تھا، کمی تھی، روگ تھا، مرض تھا. فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، کجاوا ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ منافقین کہلاتے ہیں. وہ لوگ کہنے کو تو مسلمان ہیں، وہ لوگ کہنے کو تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہنے کو تو روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربانی دینے کو تیار نہیں تھے، گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، مال لگانے کو تیار نہیں تھے. ایسے لوگ منافقین تھے، ان کے دلوں میں نفاق تھا، مرض تھا، روگ تھا. اس وجہ سے ایمان بھی ان کی بہتری نہیں کر سکا. اس کے بعد قرآن مجید اپنی دعوت یوں پیش کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بنو، ڈرنے والے بنو اللہ سے. جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا قربانی کرنا، میرا نماز پڑھنا یا رب العالمین محض تیرے لیے ہے. جب انسان کی زندگی اس قانون کے تحت چلنے لگتی ہے تو اس کے دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں. جب وہ سنتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں غرق ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، والدین، رشتہ دار، اپنی عزت اور آبرو بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگ مومنین کہلاتے ہیں، اور یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو نہ کسی کا خوف رہتا ہے اور نہ کسی چیز کے جانے کا غم. وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں. تبھی تو اللہ فرماتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوں گے. سبحان. اور جب یہ دونوں چیزیں اس کے دل میں ایسے گھر کر جاتی ہیں جیسے گھر کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ ان کو بشارت دیتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو جنت کی، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جنت کی کہ تمہارے لیے بہتری ہے دنیا میں بھی اور آخرت. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سے کچھ زیادہ نہیں مانگا، صرف اپنی اطاعت مانگی. اور ایک نوکر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت کرے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی مولوی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ڈبہ پیر، کوئی اصلی پیر، کوئی نقلی پیر، کوئی جعلی پیر، کوئی کامل پیر، کوئی بڑا عالم، کوئی چھوٹا عالم، کوئی مفتی اعظم، اس کو بھی حکم دینے کی اجازت نہیں. خود سے نیا حکم ایجاد کر دے اللہ کے حکم کے ہوتے. حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس، اور اس نے تم کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ ہے سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب میں سوچتا بھی ہوں، آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا، جب قرآن کے اندر لفظ آتا ہے بعض اوقات کہ جانتے نہیں تھے،
تو اس سے کیا مراد ہے کہ بھائی وہ جانتے نہیں تھے؟ جب گئے ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بھی وہ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ وہ جانتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے اس کو، اور وہ قبول کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ جس حال میں تھے وہ اسی حال میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، محض اللہ کی محبت کے دعوے کرنا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دعوے دار بننا، ہم تو سنت پہ چلنے والے ہیں، ہم تو سنت نہیں چھوڑتے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ رکھنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آج کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، آج مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو، ورنہ ہم کسی سکھ کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کس طرح کی آزمائشیں ہو سکتی تھیں، اور آپ کے لیے حق کو قبول کرنا آج کی نسبت کتنا مشکل اور کتنا ناممکن ہو سکتا تھا۔ خیر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ بھئی غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے، ہم تو یہی کہنے پہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو یا رسول اللہ کے نام لیوا ہیں۔ خالی نام لینا کافی نہیں ہے، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، خالی اسلام کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا تھا، تاکہ اللہ کھول کے رکھ دے کہ تم میں سے کون دعویٰ ایمانی میں سچا ہے۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں، آزمائشوں پہ بھی پورا اترنا ہے، اور اللہ آزمائے گا ہر بندے کو اس کی اپنی دسترس کے حساب سے، جس طرح کا بندہ ہوگا اس طرح کی آزمائش ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور تفرقے میں نہ پڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دین کو قائم کیسے کریں گے جب آپ تفرقوں میں نہیں پڑیں گے، جب آپ فرقہ بازی نہیں کریں گے، جب اپنے آپ کو فخر کے ساتھ، مسالک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں تو یہ عالم ہو گیا نا کہ بھائی اس کے اوپر فخر کرنا شروع ہو گئے لوگ، اور پچھلے دنوں وہ کلام بھی ہے نا، میں ہوں قادر سنے ٹن ٹن ٹن، ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، جڑ کے رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے۔ تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ پڑتی ہے نا تو پورا جسم جو ہے نا وہ تڑپنے لگتا ہے۔ آج ایک مومن دوسرے مومن کو کافر کہہ رہا ہے، آج ایک مومن دوسرے مومن کی تکفیر کر رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے تو اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ اس میں تفرقہ نہیں پھیلانا۔ یہ یہودیوں کے کام ہیں، یہ عیسائیوں کے کام ہیں، یہ ہندوؤں کے کام ہیں، ٹھیک ہے، جہاں برہمن الگ ہے، ٹھیک ہے، اور نیچی ذاتی کا بندہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت محض تقوی کی بنیاد پر ہے، جو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، جو ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ اور ہم نے لوگوں کو اس تفرقے سے روکنا ہے، اور یہی روکنا اسلام کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کرنے میں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اسی مقصد کے لیے میرے بھائیوں، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ قرآن کی بات کو عام کرو۔ اللہ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے، اللہ کے دین کو غالب کرے تمام ادیان پر۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم تمام فرقوں کو چھوڑ کر محض اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جائیں، اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں، اللہ کے رسول کی محبت میں غرق ہو جائیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، ورنہ مناظرے پھر بریلوی اور دیوبندیوں کے، دیوبندی اور اہل حدیث کے، اہل حدیث اور اہل تشیع کے ہوتے رہیں گے، پھر کبھی بھی دین اسلام کی بات نہ ہوگی۔ یعنی آج کے دور میں کوئی شخص اگر دین اسلام کی بات کرے تو اس کو
مسلمان ہو کوئی نیا فرقہ ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ پرانا ہی فرقہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ فرقے تو تم لوگوں نے بنا کے الگ کر لی ہیں۔ وہ بھی حدیث بھی بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تمام فرقے جو ہیں وہ، یہ تو نبی پاک کی حدیث تھی کہ 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ اور میرے بھائی جو 73 فرقے بن جائیں گے نا، جو 73 فرقوں کے بعد مسلمان بچیں گے نا، وہ وہی مسلمان ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، جو سنت پر ہوں گے، جو سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تو ہر مسلک بدعت لے کے ہاتھوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک مسلک بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جنتی کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یاد رکھنا، جو تفرقہ بازی میں پڑ گئے وہ اللہ کی دشمنی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہر صدی کے اندر، ہر 200-300 سال کے اندر مسلمانوں میں فرقے بنتے اور ناپید ہو جاتے ہیں۔ آپ غنیت الطالبین اٹھائیں، آپ اعلام الموقعین اٹھائیں، آپ مطلب کہ جتنی بھی پرانی بزرگوں کی کتابیں وہ اٹھائیں، ان کے اندر بدتر فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی ہر دور میں رہے ہیں اور یہ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے لوگ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور انسان کو سمجھانے اور اس پر عمل کرانے کے لیے نبی پاک نے پہلے اس کے اوپر خود عمل کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے موضوع کے اوپر مسح کرنے کی بات سمجھانی چاہی تو مسح کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانا چاہی تو آپ نے پہلے نماز پڑھ کے دکھائی۔ آپ نے لوگوں کو صبر کرنا سکھانا چاہا تو آپ نے پہلے صبر کر کے سکھایا۔ اگر آپ نے لوگوں کو بہادری سکھانی چاہی تو بہادری کر کے دکھائی۔ ہر چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لیے کرنا چاہی، اس کو پہلے خود کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے، کیسے اخلاق تھے؟ تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق اور عادات تو سراپا قرآن تھے۔ مطلب جو قرآن کہتا تھا وہ سرکار کرتے تھے، کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن میں لکھی ہو سرکار اس کے مخالف کے، سراپا قرآن تھے۔ ہر بات جو قرآن کہتا تھا سرکار اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ خوبصورتی ہے اس دین متین کی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، اور اس انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام امور کو قرآن مجید فرقان حمید میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں سے کسی نشست میں انشاءاللہ مزید اگر موقع ملا تو ہم اس موضوع کو مزید کھول کر پڑھیں گے، اور آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپ تک پیغام کو پہنچا دیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسا صبر جمیل عطا کرے۔ ان کے صحابہ اور ان کی اہل بیت کی عزت اور تکریم ہمارے دلوں میں محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے اور اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر بیان کرتے ہوئے جوش خطابت میں یا فرط جذبات میں اگر کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، اور اس بات کا طلبگار ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اور اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور اصلاح کا طلبگار ہوں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔